وہ عورتیں جو صبح اٹھتی ہیں اس گھر سے بات لے کر اس گھر میں جاتی ہیں، اس گھر کی آج کل تو جاتی نہیں ہیں بلکہ میسج کر دیتی ہیں اور واٹس ایپ کر دیتی ہیں. یہ شیطانی نیٹ ورک ان کے پاس آ گیا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے اپنی بات دوسروں تک اور اپنی مسائل دوسرے خاندان میں منتقل کر دیتے ہیں. یہ مجرم ہیں، یہ شقاق ممنوع ہے، یہ شگاف نہیں ڈال سکتے آپ. جرم ہے یہ شقاق، یہ شگاف نہیں ڈالنے والا، چونکہ یہ اللہ نے جوڑنے کے لیے حکم دیا ہے. ازدواج نام ہی زوجیت یعنی جفت، جوڑا بناؤ، زندگی جوڑے کے ساتھ گزرے. انفرادی نہیں ہے زندگی، جوڑا رہو. اس طرح اکیلی انفرادی حالت میں، تجرد کی حالت میں، عزوبت کی حالت میں، غیر شادی شدہ حالت میں سخت مذمت کی گئی ہے. روایات کے اندر ایسی روایات ہیں، آپ نکاح کے فضائل کے بارے میں دیکھیں کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو آدھا دین تکمیل ہو جاتا ہے. وہ بس چھڑوں کو پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم کیسے دین میں کیا دینی پریکٹس کر رہے ہیں. ہم جب آدھا دین ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اگر آپ کسی ادارے میں کام کریں آدھی تنخواہ ملے آپ کو، پھر پریشان نہیں ہوں گے. درزی کے پاس جائیں آدھا جوڑا بنا کے دے آپ، جوتا لینے جائیں آدھا جوتا دے آپ کو، وہاں تو آپ پریشان ہوں گے. کوئی مارکیٹ میں جائیں ہر کام پہلے پوچھیں شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، آپ کو غیر شادی شدہ ہر چیز آدھی. ہوٹل میں جائیں بل پورا لیں، پیسے پورے لیں، ڈش آدھی دیں آپ کو چونکہ آپ غیر شادی شدہ ہو. تو پھر تو آپ ایک دن بھی نہیں گزرنے دو گے، اسی دن آگے اصرار کرو گے کہ بھائی کوئی پوری چیز دے ہی نہیں رہا مجھے، ہر چیز آدھی ہے تو مجھے تو پوری چیزیں لینی ہیں، پورا حق لینا ہے. اس میں کوئی پرواہ نہیں کرتے ہم کہ دین آدھا ہے آپ کا، آدھا شادی سے پورا ہوتا ہے. اور ایک روایت ہے امام ششم سے کہ 2/7 دین شادی سے تکمیل ہوتا ہے. لیکن رشد ہونی چاہیے، شہوت کافی نہیں ہے. یہ شہوانی تہذیب اور شہوانی میڈیا اور شہوانی تعلقات اور یہ شہوانی آن لائن رابطے یہ شہوت جلدی جگا دیتے ہیں، رشد نہیں ہوتی. اور یہ شہوانی رابطے پھر جرائم کی دنیا میں انسان کو لے جاتے ہیں. رشد ضروری ہے، ذہنی پختگی ضروری ہے شادی کے لیے تاکہ سنبھال بھی سکے انسان اس کو. گاڑی چلانے کے لیے دیتے ہیں تو گاڑی چلانے کا سینس بھی ہونا چاہیے، اس لیے جرم ہے ایسے بچوں کو گاڑی دینا. بے شک بالغ ہو جائیں، جن کو گاڑی چلانے کا شعور نہیں ہے ان کے ہاتھ میں گاڑی نہیں دینی چاہیے. قانوناً بھی جرم ہے ان کو گاڑی دینا. نشئی کو گاڑی دینا، ایسے لاپرواہ کو گاڑی دینا، حواس باختہ کو گاڑی دینا، اعصاب جس کے خراب ہیں اس کو گاڑی دینا، یہ تو جرم ہے. چونکہ وہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مارے گا. شادی بھی رشد و شعور کے ساتھ ضروری ہے. خب جب اتنی تاکید ہے اور اتنی چیزیں اس باہمی زندگی اور ازدواجی زندگی اور اجتماعی زندگی کے اوپر قائم کی گئی ہیں تو اس کا بھرم بھی ہے. اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی حکم ہے کہ اس میں شگاف نہیں آنے دینا، اس میں شقاق نہ پڑے، چونکہ خطرے میں رہتی ہے یہ زندگی. دو اجنبی آپس میں ملے ہیں، دو انجان آپس میں ملے ہیں، میاں بیوی بن گئے ہیں اور بے تکلف رشتے میں منسلک ہوئے ہیں، تو انہیں اب اس کو قائم رکھنا ایک چیلنج ہے، ایک بڑا مرحلہ ہے ان کے لیے کہ اس کو کس طرح سے قائم رکھیں. یہ شقاف کا و شقاق کا سخت خطرہ ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس کے لیے یہ اہتمام کیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں شقاق آ جائے، ایک تو شقاق جو کر رہا ہے شقاق وہ مستحق سزا ہے. شقاق کیوں پڑتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی وجہ بتائی ہے. قرآن کریم میں شقاق، ازدواجی شقاق، بگاڑ، ازدواجی زندگی کا بگاڑ اور انفراج، جدائی اور علیحدگی، اس کی وجہ ہے نشوز. یہ لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں دعاؤں میں بھی، زیارتوں میں بھی اور قرآن میں بھی پڑھتے ہیں. لگا اجنبی ہے آپ کو نشوز،
ایسے آپ کو لگے جیسے پہلی دفعہ سنا ہے، اور جیسے ایک مومن کہہ رہے تھے کہ آپ کی باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. تو میں نے کہا اوپر سے تو ان کے سر سے گزرتی ہیں جو آ کے سنتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے گزرتی ہیں. آپ تو آتے ہی آخر میں ہو، آپ کے پیچھے سے گزر جاتی ہیں یہ بات، چونکہ جب ہوتے ہی نہیں ہیں آپ تو آپ کے غیبت میں پیچھے سے گزر جاتی ہیں یہ باتیں. اب ہم نے یہ قرآن کریم کے الفاظ اوپر سے، بعضوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، بعضوں کے پیچھے سے گزر رہے ہیں. نشوز قرآن کریم کی ہی اصطلاح ہے. ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ تصدیق ہو جائے آپ کو کہ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. معنی قرآن نشوز کا معنی ہوگا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا کہ خود آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، کون کس حالت میں ہے. سورہ نساء میں آیت 34 میں ہے. بس یاد رہے موضوع کہاں بات کر رہے ہیں ہم. سید الشہداء علیہ السلام کے اس خط کو تفسیر کر رہے ہیں جو آپ نے مکہ سے نکل کر باہر والی مکہ کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا. والی مکہ نے امام حسین علیہ السلام کو لکھ بھیجا کہ آپ شقاق کے مرتکب ہو رہے ہیں، انشقاق کر رہے ہیں آپ. امام علیہ السلام کو یہ اس کا بہتان اور یہ اس کی بات بہت ناگوار گزری، اور امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ میں شقاق کا مرتکب نہیں ہو رہا، اور تمہیں شقاق کا معنی نہیں پتہ اور تمہیں شقاق کی حقیقت نہیں معلوم. اگر حقیقت معلوم ہوتی تو ہرگز مجھے شقاق کرنے والا نہ کہتے تم. یہ یا تم جاہل ہو، نادان ہو، لا علم ہو، اس وجہ سے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں شقاق کر رہا ہوں، اور یا اس وجہ سے کہ جاہل نہیں ہو، جانتے ہو لیکن تمہاری یہ سیاست ہے، تمہاری یہ حکمت عملی ہے. یعنی دراصل تم کرنا کچھ اور چاہتے ہو، اس کے لیے میدان ہموار کر رہے ہو. یعنی میرے قتل کے جواز ڈھونڈ رہے ہو، اور قتل کے جواز میں تم نے شقاق کا موضوع نکال کر عنوان کیا ہے، پھیلانا چاہ رہے ہو کہ میں شقاق کر رہا ہوں. اور چونکہ شقاق جرم ہے اور شقاق کی سزا ہے، شقاق ممنوع ہے دین میں، اس وجہ سے تم میری طرف یہ نسبت دے کر اور وہ جرم انجام دینا چاہ رہے ہو. اس لیے امام علیہ السلام نے وضاحت کی کہ میں شقاق کا مرتکب نہیں ہو رہا ہوں. شقاق امت کے اندر، شقاق دین کے اندر، شقاق نظام کے اندر یہ ممنوع ہے، جرم ہے، لیکن منحصر نہیں. شقاق خاندان کے اندر بھی ممنوع ہے. خاندان میں صلہ رحمی ختم کرنا اور خاندان میں شگاف ڈال دینا، اختلاف ڈال دینا، آنا جانا چھوڑ دینا، یہ ممنوع ہے. یہ بھی شقاف ہے، یہ ممنوع ہے. یہ شقاق درست نہیں ہے. اسی طرح ازدواجی زندگی میں شقاق جرم ہے، ممنوع ہے، اور اگر پڑ گیا ہے تو اس کے تدارک کے لیے قرآن کریم نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ اس شقاق کو اور شگاف کو بھرنے کے لیے آپ تماشائی نہ بنو، فوراً اٹھو. جیسے آپ کی دیوار میں، گھر کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہے اگر بارش کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، تو اب دوسروں کو تصویریں بنا بنا کے، سیلفیاں بنا بنا کے سینڈ نہ کر کے خوشی سے بھیجو جی ہماری دیوار میں، ہماری چھت میں تو شگاف پڑ گئی ہے، ہمارے گھر میں تو یہ بڑا لطف ہو گیا ہے، ہماری دیوار میں شگاف پڑ گیا ہے. فوراً کسی انجینئر کو بلاؤ، کسی مستری کو بلاؤ اور لیبر بلاؤ اور اس شگاف کو بھرنے کی کوشش کرو. یہ گرے گا اور دبو گے تم بھی نیچے مر جاؤ گے. اسی طرح اگر ازدواجی زندگی میں شگاف پڑ رہا ہے تو خوش نہ ہو، ایک دوسرے کو میسج نہ کرو کہ بیٹی اپنے میکے چلی گئی، بیٹا گھر سے چلا گیا، دونوں میں بات چیت ختم ہو گئی، فلاں ہو گیا. یہ ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے ہیں. کزنز کو لڑکی فون کرتی ہے میں تو اپنے شوہر کو چھوڑ کے